امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ تو اب تھم چکی ہے، معاملات میں بہتری دیکھی جا رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یمن کا محاذ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہاں پر ایک تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا ہے۔ بحر احمر میں پھر دھماکے سنائی دیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے یمن کی آرمی پر بھی ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، جو 4 سال کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ یمن کے محاذ پہ حوثیوں کی بہت ہی گہری نظر ہے اور وہ بہت باریک بینی سے اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، جو کہ ایران امریکہ مذاکرات ہیں، اسرائیل کی پیش قدمی لبنان میں جو ہے، اسی طرح اسرائیل جو پلاننگ ایران کے لیے کر رہا ہے اور جو یمن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، ان سارے معاملات پر حوثیوں کی بہت گہری نظر ہے اور اسی لیے ایک تجارتی جہاز پہ باب المندب کے قریب بحر احمر میں ایک حملہ کیا گیا ہے حوثیوں کی جانب سے، اور یو کے میری ٹائم جو ایجنسی ہے جو ان سارے معاملات کو شپنگ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس نے بتایا ہے کہ ایک جہاز پر حملہ کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پہ یہ جہاز اسرائیل یا امریکہ میں سے کسی ایک کا ہے اور ایک کیموفلاج لے کے جا رہا تھا، ایک چھپ کر جا رہا تھا، اپنی شناخت کو کچھ اور ظاہر کر کے جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے اور وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ جو حوثی ہیں انہوں نے بہت ہی صاف اور واشفاف الفاظ میں یہ پیغام دیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا کوئی جہاز، تجارتی جہاز باب المندب کے پار نہیں جا سکے گا کسی ایک طرف بھی، اور بحر احمر میں امریکہ یا اسرائیل کے جہازوں کی موجودگی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ کنفرنٹ کیا جائے گا اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اسی لیے حوثیوں نے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو یو کے میری ٹائم ایجنسی نے کنفرم کیا ہے۔ یمن کی جو حکومت ہے وہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، حوثی اس کے ساتھ بہت زیادہ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی ایک جھڑپ ہوئی ہے اور وہ ایک حملہ کیا گیا ہے حوثیوں کی جانب سے، جو 2022 کے بعد اب تک کیا جانے والا یمن کی آرمی پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کم از کم 2 درجن کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح اس کے بہت سے فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں نے بہت ہی واضح پیغام امریکہ کو، اسرائیل کو دے دیا ہے، یمن کی آرمی پر حملہ کر کے بھی اور اسی طرح جو ایک تجارتی جہاز ہے اس پہ حملہ کر کے بھی، کہ باب المندب پہ اب بھی جو کنٹرول ہے وہ حوثیوں کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حوثی کسی طرح کی بھی کوئی ایکٹیویٹی جو ملٹری ایکٹیویٹی ہے، ملٹری موومنٹ ہے جو امریکہ کو فائدہ دے سکتی ہے، یا امریکہ کے جو ٹلٹ کے لوگ ہیں، جو اس کی طرف جھکاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اگر چیز کریں گے تو حوثی ان کو بہت ہی کرارا جواب دیں گے، اور چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے خشکی پر ہو، چاہے زمین پر ہو، وہ بہت ہی دردناک انجام سے دوچار ہوں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کو کسی صورت باب المندب کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے جہازوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب چونکہ ایران کی گرفت بہت زیادہ اب بھی مضبوط ہے، اس تمام صورتحال کے باوجود کہ وہاں پر امریکہ کی فوج کی بہت بڑی موجودگی ہے، اس کے وہاں پہ وارشپس ہیں، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو اس کا HW جارج بش جو ایک امریکی بحری بیڑا ہے، وہ عمان کے پانیوں کے قریب سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ گزشتہ رات بھی گزرتے دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ عمان کے پانیوں کے قریب بہت گہری نظر رکھنا چاہتا ہے اور اپنی موجودگی بھی دکھانا چاہتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اگر پار کرنی ہے تو ایران کی بجائے ہم سے بات کرنی پڑے گی اور عمان کے بجائے ہم سے بات کرنی پڑے گی، اور اگر وہاں سے کوئی جہاز گزرتا ہے تو وہ امریکہ پھر اس سے کسی بھی صورتحال سے نمٹے گا اور اپنے حساب سے نمٹے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں سے بھی کوئی جہاز نہیں گزر سکتا اسرائیل کا آبنائے ہرمز کے قریب سے، کیونکہ ایران نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے کسی تجارتی جہاز کو، یا ایسا کوئی تجارتی جہاز جو اسرائیل کے لیے کوئی مال لے کر جا رہا ہو یا اسرائیل سے لے کر آ رہا ہو، ان جہازوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا اور نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد شاید اسرائیل کا اب یہ جھکاؤ تھا کہ کسی طرح باب المندب کو کراس کیا جائے، وہاں سے کچھ جہازوں کے ذریعے اپنا سامان کی ترسیل ممکن بنائی جائے اور اس کو کیموفلاج رکھا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ہم یہاں پہ جو گزرتے ہیں تو ہم نے نہ اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، نہ اسرائیل کا جہاز ہے، یہ جہاز تو کسی اور ملک کا ہے، جھنڈا بھی کسی اور ملک کا ہے، عملہ بھی کسی اور ملک کا ہے، اور یہ سامان کہیں اور جا رہا ہے، لیکن وہ بیوقوف نہیں بنا سکے حوثیوں کو، اور حوثیوں نے یہ بات اچھی طرح اپنی ایک جو ان کا جامع سسٹم ہے اس کے ذریعے پتہ لگا لی کہ یہ جہاز جو ہے وہ بیسکلی یہودیوں کے لیے مال لے کر جا رہا ہے، اور اسی
اسی لیے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے اب دونوں راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور اگر آپ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک کا میپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یو شیپ میں نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیج عدن سے ہوتا ہوا یہ بحر احمر کی طرف جا رہا ہے اور ایک یو شیپ بنا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس یو شیپ سے آپ نہیں گزر پاتے تو اس کے بعد آپ کہیں اور سے بھی اگر سامان لے کر پہنچتے ہیں اسرائیل یا کسی اور ملک جہاں سے نہ حوثی اجازت دیتے ہیں نہ ایران اجازت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سمندروں سے نہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی پہنچیں گے تو انتہائی زیادہ مہنگا سامان پہنچائیں گے، بہت زیادہ اس کی کاسٹ ہو جائے گی، اور جب آپ کی لاگت بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس سامان کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، نہ آپ اس سے کوئی تجارت کر سکیں گے نہ منافع کما سکیں گے۔ اسی لیے حوثیوں نے اصل میں گلا گھونٹ دیا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کے تجارت کا، اور امریکہ کی تجارتی جہاز بھی جو بحر احمر سے گزر رہے تھے، خلیج عدن سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، اب ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ ایک بہت گہری نظر ہے، اور حوثیوں نے بہت ہی تاک کر نشانے بنائے ہیں۔ بہت سے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں باب المندب سے، لیکن ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، حالانکہ وہ امریکہ سے جڑے جہاز ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ خلیج عدن سے گزرنے والا جہاز کس ملک کا ہے، کس کے لیے سامان لے کر جا رہا ہے، اسی لیے اس جامع نظام کی بدولت حوثی وہاں پر نظر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیل یا امریکہ میں سے کسی ایک کا جہاز ہے، اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ صرف یہ حملے خشکی اور پانی پر ہی نہیں ہیں، بلکہ حوثیوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہزاروں فیٹ بلندی پر اڑتا ہوا جو MQ-9 ریپر ڈرون ہے اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا جائے، اور حوثیوں نے پچھلے دنوں میں یہ کر کے دکھایا ہے، جس کے بعد جو ایئر سرویلنس ہے امریکہ کی، جو وہ نظر رکھتے تھے حوثیوں پہ، ان کے ٹھکانوں پر، ان کے بہت سارے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر اور فوجی تنصیبات پر، اس کو بھی حوثیوں نے اب محفوظ بنا لیا ہے MQ-9 ریپر ڈرونز گرا کر، اور اندازہ ہوا ہے امریکہ کو کہ اب وہ ایئر سرویلنس کے نام پر اپنے ڈرونز بھی ہزاروں فٹ اوپر نہیں پہنچا سکتا، نہیں اڑا سکتا، اور وہاں سے اگر نظر رکھنے کی کوشش کی تو حوثی اس کو بہت ہی تاک کر نشانہ بنائیں گے، بہت ہی پریسائز اسٹرائک کریں گے، اور وہاں سے آسمان میں اڑتے ہوئے جو ان کے ڈرونز ہیں، اڑتے ہوئے جاسوس ہیں، ان کو مار گرائیں گے، اور زمین پر آ کر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا بہت ہی کامیاب مظاہرہ کئی بار کر چکا ہے، ایک دو بار نہیں، کئی بار حوثی کر چکے ہیں۔ اور اب یمن کی آرمی کو بھی ایک تگڑا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک باقاعدہ آرمی ہیں اور حوثیوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو حوثی آپ پہ 4 سال کا سب سے بڑا خوفناک اور دردناک قسم کا حملہ کریں گے، اور آپ کی فوج اور فوج کی جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کے پرخچے اڑا دیں گے، اس کو ایک بہت ہی گہرا زخم پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کی پیش قدمی ہے اور کسی حد تک حوثیوں کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ حوثیوں کو کنٹرول باب المندب پر بھی ہے، بحر احمر پر بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اور ہر طرف وہ بہت ہی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، میزائلوں سے بھی لیس ہیں، اور امریکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم جب آسمان پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے میزائل داغتے ہیں اور بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف ایک بہت ہی اچھا حملہ کرنے کا نظام موجود ہے بلکہ دفاعی نظام بھی موجود ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے رڈارز بھی بہت ہی دور تک دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی جدید ہیں، اور اگر ہم پر کسی بھی طرح حملہ کیا گیا یا خاموشی سے گزرنے کی کوشش کی گئی باب المندب کے بعد سمندروں سے تجارتی جہازوں میں، اور کوشش کی گئی کہ ہم ایک نقاب چڑھا کر جہازوں پر وہاں سے گزر سکیں اور یہودیوں کا سامان وہاں سے لے جا سکیں، تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جو مشکلات آبنائے ہرمز پہ ایران نے اسرائیل کے لیے کھڑی کی ہیں، اس کے تجارتی جہازوں کے لیے کھڑی کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مشکلات باب المندب پر کھڑی ہو گئی ہیں، اور اس وقت ایک تازہ ترین تجارتی جہاز کو جو یہودیوں کے لیے مال لے کر جا رہا تھا، اسرائیل کے لیے مال لے کر جا رہا تھا، اس کو نشانہ بنانے کا مقصد، اس کو تباہ کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ باب المندب پر حوثیوں کا کنٹرول بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جس طرح آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت بہت ضروری ہے، باب المندب سے گزرنے کے لیے حوثیوں کی پرمیشن لینا لازمی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔